وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتی۔ یہاں پر یہ بھیڑ نہیں ہے، یہ جماعت ہے، اور جماعت امیر کی اطاعت کا نام ہے۔ جس نے امیر کی اطاعت نہیں کی وہ جماعت کی بھیڑ کا تو حصہ بن سکتا ہے، جماعت کے فائدے سے وہ کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جماعت کی برکتوں سے۔ اس لیے امن و امان قائم رکھیے۔ اس وقت ایک بڑی مصیبت آئی ہے مسلمانان ہند پر کہ مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو پر ہر طرف ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ کہیں بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کہیں مسجدوں کے گنبد توڑے جا رہے ہیں، کہیں داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، کہیں ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہیں، پارلیمنٹ میں ترہارے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن میں کامنل فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ یہ موقع ہوش کے ناخن لینے کا ہے نوجوانوں، جوش میں صرف آنے کا نہیں ہے۔ ہاں یقیناً جوش بھی ضروری ہے، لیکن ہوش کے ساتھ ہم جوش کا مظاہرہ کریں گے۔ مصیبت نحمدہ و نصلی علی رسولہ الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور وقت بچاؤ، دستور بچاؤ اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر باوقار حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب داعش پہ تشریف فرما، دیگر معزز علماء کرام، مختلف سیاسی تنظیموں کے معزز اراکین اسمبلی و پارلیمنٹ، میڈیا کے اچھے ساتھیوں، خانقاہوں کے مشائخ اعظام اور اس جلسے باوقار میں تشریف فرما سبھی حاضرین، میں اس وقت گفتگو کرنے نہیں آیا بلکہ اپنے امیر شریعت کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ادارہ امارت شریعہ وہ عظیم وراثت ہے کہ آج سے تقریباً 105 سال قبل ہمارے علماء نے ہمیں ایک عظیم وراثت سونپی ہے، اور وہ وراثت ہے امارت شریعہ کی۔ ایسے موقع سے ہم امارت کے بانی حضرت مولانا ابو المحسن سجاد علیہ الرحمہ کو، حضرت مولانا ابو الکلام آزاد علیہ الرحمہ کو، حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو، بدر الدین قادری صاحب کو، شاہ حبیب اللہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک بات سنو، کیا ہے جان رہے ہو؟ مصیبت کیا ہے جان رہے ہو؟ سنو، مصیبت یہ ہے کہ مودی جب سے آیا ہے مسلمانوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے۔ کبھی این آر سی، اے زندہ باد، چپ کرو، زندہ باد چپ کرو، کب زندہ باد کب مردہ باد، چپ کرو، اے احمق، کب زندہ کرنا چاہیے کب نہیں سمجھتا نہیں ہے۔ وقف کا کالا قانون سے پہلے یاد کرو، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں طلاق کے قانون پر ڈاکہ ڈالنے کے کام کیا نااہلوں نے۔ پھر این آر سی کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جب آسام میں اس کا کھیل خراب ہوا کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمانوں کے پاس کاغذات نہیں ہیں، تو پھر وہاں تھوڑی دیر کے لیے دم لیا، اور انہوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ یہ فیصلہ لیا ہے کہ مسلمانوں کی عظیم وراثت، جو مسجد ہیں، جو مقبرے ہیں، جو دینی درسگاہیں ہیں، جو مسافر خانے ہیں، جو قبرستان ہیں، ان کو اجاڑا جائے۔ اس کالے قانون نے گویا مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی جڑیں اکھاڑنے کی سازش کی ہے۔ ہم آج عہد کرنے کے لیے آئے ہیں، اس ملک کی سرحد کو بچانے کے لیے ایک نہیں کروڑوں استغفر اللہ حاضر ہے، ہم گردن کٹانے کو تیار ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی عہد لیتے ہیں کہ اس ملک کے آئین کو بھی اگر کسی نے توڑنے کی کوشش کی، ایسے ظالموں کا پنجہ ہی نہیں موڑیں گے بلکہ اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عہد لیتے ہیں کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے، لیکن مسلمان شریعت اسلامیہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہماری مسجدوں کو، ہماری اوقاف کی جائیداد پر اگر کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم اپنی گردنوں کو کٹا سکتے ہیں، لیکن خدا کے گھروں کو اجڑنے نہیں دیں گے۔ ہم قسم کھانے کے لیے آئے ہیں۔ نوجوانوں میں مبارکباد دیتا ہوں، تمہاری پیشانیوں کی رمق کو دیکھ کر، تمہاری آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر، گرد کے دھوپ کی تمازت بھی بہت ہے، لیکن تمہارے چہرے میں جو غم و غصہ ہے اس بات کی علامت ہے کہ ہم اور آپ اپنے امیر شریعت کے حکم پر صرف جمع ہی نہیں ہوئے ہیں بلکہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے امیر نے حکم دیا کہ ہمیں گردن کٹانا بھی واجب ہے تو ہم گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب
اب جاگ چکے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کے دم لیں گے، جینا ہے تو عزت سے جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ یہ ماہ مبارک محرم کا ہے، یہی مہینہ ہے جو حضرت امام علی مقام نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کے شمشیر پر اپنی گردن کو دینے کے لیے تیار ہوا، لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہم بھی یاد کرتے ہیں انقلاب، وفد کا کالا قانون، مرد آباد۔ بہت بہت